محمد بن قاسم کا تعلق طائف کے ایک قبیلے سے تھا۔ باپ کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کی ماں نے کی۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کی جنگی تربیت کی اور حکمرانی سکھائی۔ 703 ہجری میں مکران کے گورنر کو قتل کر دیا گیا اور راجہ دائر نے گورنر کے قاتلوں کو پناہ دی۔ راجہ دائر اس وقت سندھ کا حکمران تھا اور اس دور کا سندھ موجودہ سندھ سے کافی زیادہ بڑا تھا۔ راجہ دائر کو جوتشیوں نے کہا تھا کہ تم دونوں بھائیوں کی قسمت میں حکمرانی نہیں ہے، البتہ تمہاری بہن کی قسمت میں حکمرانی ہے۔ یہ سن کر راجہ دائر نے اپنی ہی بہن سے شادی کر لی۔ راجہ دائر کے بھائی نے راجہ دائر کی سلطنت پر حملہ کرنے کی ٹھانی، مگر حملے سے پہلے ہی چیچک سے اس کی موت واقع ہو گئی اور یوں راجہ دائر پورے سندھ کا حکمران بن گیا۔ سری لنکا سے ایک جہاز تجارتی سامان اور تحائف حجاج کے لیے لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے بحری قزاقوں نے لوٹ لیا۔ ان میں کچھ عربی خواتین اور بچے بھی تھے۔ انہی میں سے ایک لڑکی نے حجاج بن یوسف کو مدد کے لیے خط لکھا۔ حجاج بن یوسف نے راجہ دائر کو خط لکھا کہ وہ قزاقوں سے سامان اور قیدی بازیاب کرائے۔ راجہ دائر نے جواباً لکھا کہ بحری قزاق اس کے بس میں نہیں۔ اس پر حجاج کو بہت غصہ آیا۔ اس نے محمد بن قاسم کو فوج دے کر سندھ بھیجا۔ سندھ روانگی سے کچھ عرصہ پہلے ہی محمد بن قاسم کی حجاج کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ محمد بن قاسم نے دیبل کا محاصرہ کر لیا اور راجہ دائر کی فوج کو دریائے مہران پار نہ کرنے دیا۔ دیبل کے درمیان ہندوؤں کا ایک مندر تھا۔ ہندو اس پر یقین رکھتے تھے کہ مندر پر لگا جھنڈا جب تک موجود ہے کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مسلمانوں نے منجیقوں سے اس پر پتھر پھینکے اور جھنڈے کو گرا دیا۔ جھنڈے کا گرنا تھا کہ راجہ دائر کی فوج قلعے سے باہر نکل آئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان بہادری سے لڑے اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ راجہ دائر بھاگ گیا لیکن بعد میں اسے پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ قزاقوں کو سخت سزائیں دی گئیں۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کرنے کے بعد وہاں برابری اور انصاف پسندی سے حکومت چلائی۔ نچلی ذات کے ہندو اس سے بہت متاثر ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سندھ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان کو بھی فتح کر لیا اور اپنی فتوحات مزید جاری رکھنا چاہتا تھا کہ اسی دوران ولید بن عبد الملک وفات پا گئے اور سلمان بن عبد الملک نے تخت سنبھالا۔ سلمان نے حجاج سے اختلافات کی وجہ سے اس کے لگائے ہوئے گورنر ہٹا دیے اور قاسم کو قید کر دیا۔ اب روایات کے مطابق جنگ میں لوٹی ہوئی دولت اور قیدی خلیفہ کو بھیج دیے جاتے ہیں۔ جب راجہ دائر کی بیٹیوں کو سلمان بن عبد الملک کے دربار میں پیش کیا گیا تو انہوں نے عبد الملک کے کان بھرے کہ محمد بن قاسم نے پہلے ہی سے ان کو پامال کر کے آپ کے پاس بھیجا ہے، جس پر خلیفہ اور برہم ہوا اور محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں لپیٹ کر گھوڑے کے پیچھے باندھ کر شام روانہ کیا۔ محمد بن قاسم زخموں اور سانس رکنے کی وجہ سے راستے میں ہی وفات پا گئے۔ ادھر سلمان کو راجہ دائر کی بیٹیوں کی سازش کا پتہ چلا تو اس نے ان کو دیوار میں زندہ چنوا دیا۔